أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی سب کے بگڑی بنانے والا ہے، وہی رزق میں فراخی کرتا ہے، وہی رزق میں تنگی کرتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کے بعد بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، ایک عقیدے کی وضاحت کرنا آج مطلوب ہے کہ کچھ نادان لوگ وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان صفات کو اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ میں وہ مان کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. مثلا ہمارے شہر لاہور میں ایک دربار بنا ہوا ہے. اس کا نام داتا دربار رکھا جاتا ہے، اور نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ داتا کا کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو وہ داتا کہہ کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اسی طرح گنج بخش، خزانے بخشنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. داتا کا معنی ہے ہر ضرورت پوری کرنے والا، ہر چیز دینے والا، عطا کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی کئی ایسے القاب ہیں جو غیر اللہ کو دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے وہ خاص ہیں. غریب نواز، اسی طرح اور بھی کئی الفاظ بنائے گئے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج میں نے یہی بات واضح کرنی ہے کہ عزت دینے والا، دولت دینے والا اور اولاد دینے والا، غرضے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے.
اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی کہ ما تعبدون من دونہ، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے خود گھڑ لیے ہیں، انتم، تم نے، و آباؤکم، یا تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ سمجھ لو، جان لو کہ بادشاہت اور حکم صرف اللہ کا ہے۔ ہمارا اللہ تعبدو، وہ حکم دیتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تعبدو الا ایاہ، ذالک الدین القیم، جس دین پر تم چل رہے ہو، یہی جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ اس سچے، صحیح، سیدھے، درست اور قیم دین کی بات ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں، اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ تو میرے بھائیو، بجائے اس کے کہ ہم کوئی جھگڑا کریں، کوئی مقابلہ کریں، ہم قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ داتا کون ہے، کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ہماری ہدایت کی ہر بات بیان فرما دی۔ تو جب قرآن سے پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو کون ہے جس نے یہ آسمان پیدا کیے، یہ زمین پیدا کی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فرمایا پھر ہم نے اس بارش کے ذریعے بارونق باغات پیدا کر دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم کبھی ایسے درخت نہیں اگا سکتے تھے، تم میں ہمت نہیں تھی کہ یہ جو درخت ہم نے بارش برسا کر اگائے ہیں، یہ کبھی تم نہیں اگا سکتے تھے۔ بتاؤ تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ہے ہی مشرک، شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ برابری کرنے والے، برابر کسی اور کو بنانے والے یہ لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنا واضح طور پر اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہی ہے، اور فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا، طاقت والا اور مضبوط طاقت والا، رزق دینے والا صرف اللہ۔ پھر فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر وہی تو تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں ایک دن موت دے گا اور وہی تمہیں ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل ذلک من شیء، کیا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی وہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس بات سے کہ یہ جو شریک بناتے ہیں۔ پھر فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعید، بھلا بتاؤ
کون ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا؟ پہلی مرتبہ وہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ دوبارہ بھی تمہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مسلسل، یہ میں آیات پڑھ کر آپ کو ترجمہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کہ کہاں سے کھلاؤں گا، اور اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ یہ جو نس بندی کروانا، یہ اولاد کو قتل کرنے والی بات ہی ہے۔ اور یہ جتنے بھی خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے بنائے گئے ہیں، یہ سب اولاد کو قتل کرنے والی ہی بات کے زمرے میں آتا ہے کہ تم کہاں سے کھلاؤ گے۔ کیسا فلسفہ یہ لوگ بیان کر کے ہم مسلمانوں کو کم کرنا چاہتے ہیں کہ زمین اتنی ہی ہے جتنی ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کہاں سے کھائیں گے؟ جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں پیدا کیے جا رہا ہوں، یہ کہاں سے کھائیں گے؟ یعنی یہ عقیدہ انتہائی خطرناک عقیدہ بن گیا ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں کہ جو چلتا پھرتا ہو اور اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ نہ لیا ہو۔ یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ یاد رکھو، اللہ ہی رزق اتارنے والا ہے، اور اللہ ہی ہمیں دنیا میں لایا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں زیادہ بندے بھیجی جا رہا ہے اور دنیا میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو زیادہ کر کے، اپنے ضرورتوں کو زیادہ کر کے اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں دنیا داری کے مسائل میں، یہ الگ بات ہے، وگرنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ لایا ہو اور آپ کے لیے رزق کا بندوبست اللہ نے نہ کیا۔ اللہ ہی رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، یہ واضح باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم نے جب قرآن سے پوچھا کہ کون داتا ہے، کون دینے والا ہے، تو قرآن نے ایک ایک بات ہم پر واضح کی۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، فرمایا کہ کتنے بہت سے ایسے جانور ہیں، جاندار ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن پھر بھی انہیں رزق ملتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، اللہ تو تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جہاں اللہ کھانے کے لیے روزی دیتا ہے تو اولاد کا رزق بھی وہی دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو اولاد بھی دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ میں بات بیان کر رہا ہوں کہ داتا کون ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور ہم نے کسے بنایا ہوا ہے۔ یعنی فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم مارنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے وہ بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا جلا دے دے، ملا جلا کر، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کرنے والا ہے، گویا اللہ ہی دینے والا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا۔ قدیرٌ، قدرت رکھنے والا ہے، دے سب کو سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے سب کو دینے کی، لیکن علیمٌ، اسے پتہ ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ یعنی اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہی اس چیز کا مالک ہے کہ وہ جس کو جتنے خزانے دینا چاہے وہ دے دے۔ اگر انسانوں کو اللہ خزانے دیتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ خاص ایک بنی ہوئی ہے، دیتا تو اللہ ہے فلاں بزرگ کو، پھر وہ بانٹتے ہیں، یعنی آگے وہ بانٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ یہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، اس کی اتنی ضرورت ہے۔ خزانے ہمارے پاس بہت ہیں لیکن ہم ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، وہ بالکل کسی کو کوئی خزانے نہیں دے سکتے، وہ بھی خزانوں کے مالک نہیں۔ یہ بات اللہ نے بالکل واضح فرما دی۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی ان کو بتا دو، یہ غلط سمجھے ہوئے ہیں، ان کو بتا دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے دیے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اے نبی ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے یہ بات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کو بتا دو، یہ آپ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں کہ میں مختار کل ہوں، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان کو بتا دو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ ایک اور بات بھی ان کو بتا دو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ میں نوری نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتے نور ہوتے ہیں، میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ انی ملک، میں یہ بھی بتا دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں بشر، میں نور ہوں، نوری ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، جو اللہ میری طرف وحی بھیجتا ہے، میں وہی بات تمہیں بتا دیتا ہوں، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ بھلا بتاؤ، کل ان سے کہو، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اور ایک بالکل اندھا ہے، کبھی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم نابینے ہو گئے ہو تو پھر تمہارا قصور ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم سوچو بچار نہیں کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو، اب قرآن سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا غیر اللہ رزق دے سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر
عبادت جن کی کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے بالکل مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، رزق صرف دینے والا صرف اللہ ہے، اسی سے رزق مانگو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی طرف اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، کیونکہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی نے حساب و کتاب ہم سے لینا ہے، اسی کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملازمین اپنے جو ان کے نگران ہوتے ہیں ان کے افسر ہوتے ہیں، وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ افسر اسے کہتا ہے بیٹا تیری فائل تو میرے پاس ہی آئے گی نا، یعنی آخر دستخط تو میں نے ہی کرنے ہیں نا، یعنی گویا اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ تو یہی بات اللہ بھی سمجھا رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹنا تو اسی کے پاس ہے، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا سنبھل کر رہو، اس کو راضی کر کے رکھو، کیونکہ آنا اسی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگائے رکھے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بندہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد رکھے گا تو پھر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ بھی خوش ہوگا اور وہ اچھے کام کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے وہ بچ جائے گا۔ فرمایا اللہ کو یاد، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے رکھو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم، بھلا بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ایسا ہے جو تمہیں رزق بھی دیتا ہو؟ من السماء والارض، آسمان سے بھی رزق دیتا ہو، زمین سے بھی دیتا ہو، بھلا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو، یاد رکھو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ارے بھائیو، شیطان اتنا مضبوط دشمن ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے اور ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہی بات اللہ سمجھا کے ہم سے پوچھ رہا ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ جب اتنی حقیقتیں تمہارے سامنے موجود ہیں پھر کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں اتنی حقیر چیز، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر آپ وہ خشک ہو جائے، کبھی دیکھیں اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا اعجاز ہے کہ اس میں اس چھلکے کا نام بھی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے لیا، یعنی کہ اس چھلکا جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہے معمولی چیز ہے، اس کے برابر بھی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، یا فلاں یا فلاں کہہ کر تم انہیں پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، جبکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور تم اسے چھوڑ کر انہیں پکارتے ہو جو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ یعنی کتنی بے عقلی ہے، کس قدر نالائکی ہے کہ جانتے ہوئے بھی، اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی پھر بھی ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مشرک کی مت ماری جاتی ہے، وہ کچھ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست ایک
مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی ہم سب سے اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے لوگو، ضرب مثل، سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ ایک ہوتا ہے فاسمعوا، سنو، اور ایک ہے فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، یعنی کان لگا کر سنو۔ کیا ہے وہ مثال؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سب کے سب معبود، ایک معبود یہ پکارتا ہے، دوسرا اسے پکارتا ہے، دوسرے کو یہ پکارتا ہے، تیسرے کو وہ پکارتا ہے، یہ سارے معبود اکٹھے ہو جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، مکھی تو پیدا کرنا درکنار، اگر مکھی ان کے کھانے پہ بیٹھ کر کوئی کھانے کا ذرہ چھین کے لے جائے، وہ ذرہ ان سے نہیں چھڑا سکتے۔ تمہیں کیا دیں گے، تمہیں کیا دیں گے؟ یعنی کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ہے۔ اور آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے، کمزور ہے تو مانگ رہا ہے، والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کہ وہ ایک مکھی اس کے کھانے سے ذرہ چھین کے لے جائے تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، اتنے کمزور، اور تم پھر بھی ان سے مانگتے ہو۔ تمہیں کوئی اس بارے میں خیال نہیں آتا، سمجھ نہیں ہے کہ اس قدر کمزور، اور پھر تم اس کو اللہ کو چھوڑ کر جو ذو القوت المتین، مضبوط اور قوت والا ہے، اس کو چھوڑ کر، جو رزق بھی وہی دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم انہیں پکارتے ہو۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ہم نے یہ سنا ہے کہ میں فلاں پیر کے پاس گئی، میں فلاں مزار پہ گئی، میں فلاں، کہیں سے بیٹا نہیں ملا۔ یعنی اگر نہیں مانگا تو اللہ سے نہیں مانگا، اور جب کہ دینے والا صرف اللہ ہے، جب کہ دینے والا صرف اللہ ہے، یعنی کتنی بڑی جہالت ہے۔ اور شیطان نے ہمیں ایسا پھانس رکھا ہے کہ ہم سے اتنے بڑے بڑے غلط کام کرواتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پوری حکومت بھی لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ جی داتا دربار پہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور چھٹی اس دن کرتے ہیں، اور عرس کے لیے پورے پاکستان سے بلکہ دوسری دنیا کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جہالت کی حد ہے۔ میں پچھلے جمعے، کیونکہ 2 جمعے مسلسل ایک ہی موضوع کے تھے، وگرنہ پچھلے جمعے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ موضوع رکھنا تھا، بس مجبوری تھی۔ بہر صورت کوئی فرق نہیں پڑتا، بات سمجھانی ہے، آج سمجھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پاس خزانے ہوتے، اس بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، سن لیجئے۔ کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تمہارے پاس میرے رب کے رحمت کے خزانے ہوتے، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تم تو روک کے رکھتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، سارا ہی نہ خرچ ہو جائے، تم روک کے رکھتے۔ فرمایا وکان الانسان قتورا، انسان تو ہے ہی بخیل اور تنگ دل، انسان تنگ دل اور بخیل ہے، وہ تو کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم تو اسے بچا بچا کے روک کے اپنے پاس ہی رکھتے، اور اسے خرچ نہ کرتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ سو ہمیں معلوم کیا ہوا کہ رزق صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ اللہ حکم دے رہا ہے، سن لیں، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، صرف اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، صرف اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون،
क्योंकि तुमने उसी की तरफ लौटना है। जिसके पास सारे मामलात हमारे जाने हैं उसको तो राजी करके रखना चाहिए। अल्लाह को राजी करके रखेंगे तो जब अल्लाह हमारी फाइल खोलेगा हमारे सामने नामा अमाल, तो हमें जवाब देने में आसानी होगी। अगर अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, उनकी मानी अल्लाह की मानी होगी, तो यकीनन जवाब देने में आसानी होगी। और अगर अल्लाह की नाफरमानियां करके अपनी मनमानियां करके जिंदगी गुजारी होगी, तो जब इलैहि तुरजाऊन, पहुंचना तो अल्लाह के सामने ही है, आना तो अल्लाह के सामने ही है, तो फिर क्या बनेगा? क्या देखें, याद रखो, एक एक लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन अल्लाह एक एक नेमत के बारे में तुमसे पूछेगा। ये बात अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में बयान फरमाई। अब ये मैंने कुरान से चंद बातें पूछी कि दाता कौन है, रिज़्क कौन देता है, तो हमें कुछ मालूमात हो गई। अब हदीस में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुन लीजिए। लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पे ऐसा तवक्कुल रखो कि जैसा कि तवक्कुल रखने का हक है, तो याद रखो लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु तैर, तो अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज़्क दे जैसे परिंदों को देता है। जैसे अल्लाह परिंदों को देता है, तग़दू खिमासा, वो सुबह निकलते हैं खाली पेट, व तरूह बिताना, शाम को जब वापस अपने घोंसलों में जाते हैं पेट भरा होता है, भरे पेट वापस आते हैं। तो जैसे अल्लाह उनको रिज़्क देता है, अगर वो अल्लाह पे तवक्कुल रखते हुए निकल पड़ते हैं तो अल्लाह उनका पेट भर देता है। और अगर तुम भी अल्लाह पे तवक्कुल करने का जो हक है वो करो, तो अल्लाह तुम्हें परिंदों की तरह तुम्हें भी रिज़्क दे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, ऐ अल्लाह, ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। ऐ अल्लाह, जो तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता। वला मुअतिया लिमा मनाअत, और अगर कोई चीज तू रोकना चाहे, ना देना चाहे, तो कोई दे नहीं सकता। यानी ये बात अगर हमें समझ आ जाए और हमारे जहनों में ये बात बैठ जाए कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, तो यकीनन, और फिर अल्लाह पे तवक्कुल भी करने वाले हों, तो यकीनन अल्लाह हमारे हालात को ठीक कर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है वो भी यही दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा आपके पीछे सवारी पर बैठे हुए थे, तो कहते हैं, या गुलाम, ए बच्चे, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूँ, याद रखना। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। और फरमाया इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, और अल्लाह को जब तुम याद रखोगे तो जहां तुम्हारी मुश्किल होगी अल्लाह को वहां सामने पाओगे, यानी वही मुश्किल अल्लाह आपकी हल कर देगी। इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, ये तालीम दी जा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं कि जब मांगना हो अल्लाह से मांगो, और वइज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगो। फरमाया कि पूरी दुनिया के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, अब हमारे पास टाइम नहीं है मैं अल्फाज भी पढ़ूं और तर्जमा करूं, सुन लीजिए। अगर पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं और तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहें, नहीं नफ़ा पहुंचा सकते, जितना अल्लाह चाहेगा सिर्फ उतना पहुंचा सकते, उससे ज़्यादा नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं और आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही जितना तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है। तो गोया सब कुछ अल्लाह करने वाला है। पूरी दुनिया के लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते, मगर वही होगा जो अल्लाह ने लिखा होगा। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। फिर फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, ये हदीस कुदसी में अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, अगर पूरी दुनिया के लोग, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुत्तकी परहेजगार इंसान है, जो सबसे आला मुत्तकी है, सारी दुनिया के लोग वैसे मुत्तकी बन जाएं, मेरी बादशाहत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और दुनिया का बदतरीन
और गुनाहगार इंसान जो है, सारी दुनिया के लोग उस तरह गुनाह करने लग जाएं, गुनाहगार बन जाएं, तो मेरी बादशाहत में कुछ भी कमी नहीं आती। सारी दुनिया के लोग, पहले पिछले अगले, जिन इंसान एक मैदान में इकट्ठे होकर मुझसे मांगे, मैं हर एक की ख्वाहिश के मुताबिक दे दूं, तो मेरी बादशाहत में, मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी एक समुंदर में सुई डुबोकर पानी में कमी आती है, उतनी कमी भी मेरे खजाने में नहीं आती है। फिर अंबिया और रुसुल किसको दाता समझते थे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दो बच्चियों को के जानवरों को पानी पिलाया तो क्या कहा? यानी रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ए अल्लाह, जो तूने मेरी किस्मत में कोई भलाई लिख रखी है, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब। ये कुरान बता रहा है कि वो अल्लाह को दाता समझते थे। शुएब अलैहिस्सलाम, वमा तौफीकी बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मेरी तौफीक अल्लाह ही के साथ है, अल्लाह ही तौफीक देने वाला है मुझे, मैं उसी पे भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता। याकूब अलैहिस्सलाम, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलियतवक्कल, बादशाहत अल्लाह की है, उसी पे मैं भरोसा करता हूँ। हजरत सुलेमान, रब्बि ग़फ़िरली व हबली मुल्कन, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना दी जाए। तो ऐसी बादशाह, इन्नका अंतल वहाब, सब कुछ देने वाला दाता तू ही है। ये हजरत याकूब सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे। हजरत ज़करिया फरमा रहे हैं कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन, कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, उसी की तरफ लौटना है और उसी पर मेरा भरोसा है। सहाबा किराम जब उन्हें डराया गया तो उन्होंने भी यही कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी हमारे अल्लाह ही काफ़ी है, यानी वो भी अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह ही को दाता समझते थे। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही अपनी किताब में लिखा है कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, अपने हाथ बढ़ाओ और वयहमदिल्लाह, अल्लाह की तारीफ करो और अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाह से जो चाहो मांगो। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा भी तमाम अल्लाह के औलिया जितने भी हैं सब अल्लाह से मांगते। तो मेरे भाइयों, ये सारी बात का खुलासा ये है कि दाता, गौसे आज़म, गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला और मुश्किल कुशा, गरीब नवाज, सब ये अल्लाह की सिफात हैं। खुदा के लिए इन सिफात को अल्लाह के सिवा किसी और में मानना शिरक है, ऐसा मत करो। इसलिए कि शिरक के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिरक को तो कभी माफ करेगा ही नहीं, बाकी जिसको चाहेगा माफ कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छा मुवाहिद मुसलमान बनाए, अल्लाह हमें शिरक से बचा के रखे। ये जो दोस्त हमारे नादानी में ये गलती करते हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्तों को समझाएं और उन्हें बताएं कि सिर्फ अल्लाह ही दाता है, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं। अल्लाह मुझे और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा पानी।
میرے بھائیوں، یہ ایک دوست نے دعا کا کہا ہے کہ میرے بھائی خالد بھٹی صاحب ہیں، نام بتانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا نام لے کر دعا کر لیں گے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ایک سنگین مشکل میں ہیں، اللہ ان کی مشکل دور فرمائے، ہم سب دعا کرتے ہیں جی۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے بھائی فیصل کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی شادی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر نوجوان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اور خاص طور پر جنہوں نے یہ لکھا ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور مکمل شفا عطا فرمائے، ہماری روحانی اور جسمانی سب بیماریاں اللہ دور فرما دے، ہمارے ملک اس پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.